یہاں آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں، تہران اور اس کے قریبی شہر گرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر دیتے چلیں، دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو اب بڑی خبر دیتے چلیں، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تہران سے، جہاں تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت پر مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت تک موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں اسرائیل نے جوابی حملہ ایران پر اس وقت کر دیا ہے، اور آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت تک آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع اس وقت موصول ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا ہے اس حوالے سے کہ عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں دوسری جانب عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی اس وقت دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر دیتے چلیں اور بتاتے چلیں
تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی اس وقت آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے کہا ہے کہ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ تصدیق کی ہے ایرانی میڈیا نے، اور آپ کو بتاتے چلیں امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسرائیل نے جوابی کارروائی ایران کے اوپر اس وقت کر دی ہے، اور 5 دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ ایران سے اس وقت سنی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے کہا ہے کہ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ تصدیق کر دی ہے ایرانی میڈیا نے اس وقت۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی آوازیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، اور اطلاع موصول ہوئی ہے اس حوالے سے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی اس وقت آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے اس وقت ایران پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے میزائل داغے ہیں، اور 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے کہ ایران میں جو ہے وہ اس وقت 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں مختلف مقامات سے۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اس وقت، اور دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت مکمل طور پر موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو
बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है ईरान के ऊपर और 5 धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो इस वक्त ईरान से सुनी गई हैं और तेहरान और इसके करीबी शहर कर्ज में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हवाले से कहा है कि तेहरान में 5 धमाकों की आवाज़ें जो है वो इस वक्त सुनी गई हैं और इस हवाले से ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक भी की है। और आपको बताते चलें, अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मिसाइल हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमले का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और फारस न्यूज़ ने तेहरान में धमाकों की इत्तला दी थी और ये भी कहा था कि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके की इत्तला है। नाजरीन को बताते चलें, तेहरान में एक इमारत में आग लगने की भी इत्तला मौसूल हुई है, ताहम तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया है इस हवाले से कि इस इमारत का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक अहम इमारत पर मुबैना तौर पर धमाके की इत्तला है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वो तेहरान में है और इस इमारत से 10 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। और दूसरी जानिब अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाके की इत्तला है और दमिश्क के देही और वस्ती इलाकों में भी इस वक्त धमाके सुने गए हैं और धमाकों की इत्तलात पर ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से परवाज़ों का रुख इस वक्त मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया गया है। नाजरीन को बड़ी खबर देते चले मशरिक़ वस्ता से और आपको बताते चलें, तेहरान और उसके करीबी शहर में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। और फारस न्यूज़ ने तेहरान में धमाकों की इत्तला दी थी और ये भी कहा था कि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके की इत्तला है। तेहरान में इमारत में आग लगने की भी इत्तला सामने आई थी, ताहम तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया था कि इस इमारत का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी निज़ाम से मुताल्लिक अहम इमारत में मुबैना तौर पर धमाके की इत्तला मौसूल हुई है और इसराइली मीडिया ने ये दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वो तेहरान में है और इस इमारत से 10 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। और आपको बताते चलें, दूसरी जानिब अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाके की इत्तला है और दमिश्क के देही और वस्ती इलाकों में भी धमाके सुने गए हैं और धमाके की इत्तलात पर ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से परवाज़ों का रुख इस वक्त मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया गया है। नाजरीन को बड़ी खबर देते चलें इस वक्त मशरिक़ वस्ता से और आपको बताएं कि तेहरान और इसके करीबी शहर में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक भी कर दी है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का बाकायदा तौर पर इस वक्त आगाज़ कर दिया है। और आपको बताते चलें, फारस न्यूज़ ने तेहरान में धमाकों की इत्तला दी थी और ये भी कहा था कि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके की इत्तला है और तेहरान में एक इमारत में आग लगने की भी इत्तला मौसूल हुई थी, ताहम तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया था कि इस इमारत का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी निज़ाम से मुताल्लिक अहम इमारत में मुबैना तौर पर धमाके की इत्तला है और इसराइली मीडिया ने इस हवाले से ये दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वो तेहरान में है और इस इमारत से 10 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। और आपको बताते चलें, दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाके की इत्तला है और दमिश्क के देही और वस्ती इलाकों में भी धमाके सुने गए हैं और धमाकों की इत्तला पर ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से परवाज़ों का रुख इस वक्त मोड़ दिया गया है। और नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह करते चलें, बताते चलें, तेहरान और इसके करीबी शहर में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की इस हवाले से तस्दीक कर दी है। और अमेरिका का इस हवाले से अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर बाकायदा तौर पर जवाबी हमलों का इस वक्त आगाज़ कर दिया है। और फारस न्यूज़ ने तेहरान में धमाकों की इत्तला दी थी और ये भी कहा था कि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके की इत्तला है। और नाजरीन को बताते चलें, तेहरान में एक इमारत में आग लगने की भी इत्तला सामने आई थी, ताहम तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया था कि इस इमारत का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी निज़ाम से मुताल्लिक अहम इमारत में मुबैना तौर पर धमाके की इत्तला है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वो तेहरान में है और इस इमारत से
10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں، تہران اور اس کے قریبی شہر میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکوں کی اس حوالے سے اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اس وقت، اور دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس وقت حملہ کیا ہے، اور ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے تہران اور اس کے قریبی شہر میں 5 دھماکوں کی آوازیں اس وقت باقاعدہ طور پر سنی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور امریکہ کا اس حوالے سے امریکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے اسرائیل نے ایران پر میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع اس وقت موصول ہوئی ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی۔ تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، اور اسرائیلی میڈیا نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت مکمل طور پر موڑ دیا گیا ہے۔ اور ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، مشرق وسطیٰ سے تہران اور اس کے قریبی شہر میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اس وقت، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت مکمل طور پر آغاز کر دیا ہے، اور فارس نیوز نے تہران میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت پر مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ اس وقت مکمل طور پر موڑ دیا گیا ہے، اور ناظرین کو اہم خبر دیتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ تہران اور اس کے قریبی شہر میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا اس وقت باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ اور آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں، ایران پر حملوں کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے، اور اسرائیل نے براہ راست ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں 5 دھماکوں کی ایران سے آوازیں سنی گئی ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ ایران کے 5 علاقوں سے 5 دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ اس وقت سنی گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے
خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اس وقت، اور آپ کو ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی۔ تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی اس سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت پر مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع اس وقت آئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاع پر ایرانی فضائی حدود سے جو ہے وہ پروازوں کا رخ اس وقت مکمل طور پر موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں اس وقت سنی گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی بھی تصدیق کر دی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا باقاعدہ طور پر اس وقت آغاز کر دیا ہے، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ اور آپ کو بتائیں فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع اس وقت موصول ہوئی ہے، اور تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی۔ تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے اس حوالے سے واضح کیا تھا کہ اس عمارت میں وزارت دفاع کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے، اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میزائل ڈپو پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت حملہ کیا گیا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے۔ ناظرین کو اس اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اس وقت ایران پر جوابی حملہ کر دیا ہے، اور ناظرین کو اس حوالے سے اہم اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیل کی دفاعی افواج نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں فضائی حملے کر رہا ہے، اور اس حوالے سے فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ فوجی اہداف پر عین مطابق حملے کر رہی ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل کے ایک بیان کے مطابق اس نے مزید کہا ہے کہ حملے ریاست اسرائیل کے خلاف ایران کی حکومت کی جانب سے مہینوں کے مسلسل حملوں کے جواب میں ہیں، اور فوج نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت اور خطے میں اس کے پراکسی 7 اکتوبر سے اسرائیل پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور 7 محاذوں پر بشمول ایرانی سرزمین سے براہ راست حملے۔ آئی ڈی ایف نے مزید کہا کہ اس کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیتیں پوری طرح سے متحرک ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ریاست اسرائیل اور اسرائیل کے عوام کے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہ کرے گا۔ ناظرین کو اہم اپڈیٹ کرتے چلیں اور بتاتے چلیں اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں اس وقت فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسرائیل کی دفاعی افواج نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں فضائی حملے کر رہا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے کہ وہ ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیل کے دفاعی افواج نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں فضائی حملے کر رہا ہے۔ ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، بتاتے چلیں اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیلی دفاعی افواج نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ ایران میں فضائی حملے کر رہا ہے۔